وبه نستعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری. آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری. قابل صد احترام اساتذہ کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سب یہاں اپنے عزیز ملک ہندوستان کے 77ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی یوم آزادی تک اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا، اور انہی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے باعث ہندوستان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آزادی بنا آئین کے ایسے ہی تھی جیسے روح کے بنا جسم. لہذا ہندوستانی رہنماؤں نے اس مختلف مذاہب، مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں والے ملک کے لیے آئین سازی کا مشکل کام شروع کیا، اور 2 سال 11 مہینے 18 دن تک مختلف ممالک کے آئین کا مطالعہ کرنے، سوچ بچار کرنے اور مسلسل ڈیبیٹ کے بعد آئین ساز اسمبلی کے کمیٹی نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور اسی کے ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا جو ہندوستان کے مقصد آزادی کی مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے، جو اس کے شہریوں کے حقوق کا محافظ اور اس کی جمہوریت کے سر کا تاج ہے. حضرات، آج آزادی کے 77 سال بعد ہمارا ملک جوہری طاقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اقتصادی معاشی طاقت کے لحاظ سے بھی دنیا کا بہترین ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے. ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کی جدوجہد آج اپنے ہدف تک پہنچ چکی ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی انسانی مساوات، علم بردار ملک میں برابری اور انصاف کا میزان ذات پات اور مذہبی اختلافات کے بوجھ تلے جھکتا چلا جا رہا ہے. ہر سال عالمی سطح پر مجالس کا انعقاد کرنے والے اور غریب ممالک کے امداد پر کروڑوں خرچ کرنے والے ملک میں کروڑوں افراد بھوک سے تڑپتے ہیں. یہی نہیں، ملک میں ہزاروں افراد اس سرد موسم میں بھی کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں. ملک میں ہر طرف انتشار ہے، پریشانی ہے، خوف کا عالم ہے، ہر شے کو امن کی تلاش ہے. لہذا ایسے پرفتن دور میں، خوف و خطر عالم میں، ہم اساتذہ اور طلباء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو نجات کا راستہ دکھائیں، اور یقین جانیں کہ نجات کا راستہ تعلیم کے میدان اور تعلیم کے اداروں سے ہو کر گزرتا ہے. یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ملک کے اعلیٰ امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، سیاسی سمجھ، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ان ناموافق حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے.
کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے عالم انسانیت کے منظر نامے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ طلبہ ہی آنے والے کل کے ہندوستان کا درخشاں سورج ہیں جو اپنی روشنی اس کے سنہرے افق پر بکھیریں گے انشاءاللہ۔ میں ان مصرعوں کے ساتھ اپنی مختصر سی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت ہے اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد۔ جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی دہر میں وہ خوار ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔